السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد افضل کاسی۔ آج تاریخ اسلام کے اسباق کے سلسلے کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم قوم عاد کے بارے میں پڑھیں گے، جو حضرت حود علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ کہاں آباد تھی اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد ہے، اور ان میں کیا خرابیاں پیش آئی، اور حضرت حود علیہ السلام نے ان کو کیسے دعوت دی اور انہوں نے کیا جواب دیا، ان سب کے بارے میں آج تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں۔ جو بھی ویڈیو آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور مزید کس ٹاپکس پہ ہم ویڈیوز بنائیں یہ بھی آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ پچھلے 2-3 ویڈیوز میں آواز کچھ صاف نہیں آ رہی تھی، تو آج ہم نے بغیر مائک کے ویڈیو بنائی۔ ہم نے کہا کہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں، آواز اس میں کیسے آتی ہے۔ آواز کے بارے میں بھی بتایا کرے، 2-3 ساتھیوں نے بتایا، تبھی ہمیں توجہ ہوئی کہ آواز کم ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آواز کا مسئلہ حل ہو چکا ہے یا نہیں۔ چلیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ تو قوم عاد یہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد میں سے۔ اور یہ قوم طوفان نوح سے جو لوگ بچ گئے وہی لوگ تھے جو آباد ہوئے۔ پھر آہستہ آہستہ ان میں بھی بت پرستی شروع ہوئی، اور یہ احقاف کا علاقہ ہے، ساحل سمندر پہ ریت کے ٹیلوں کے قریب والے علاقہ ہے، وہاں یہ لوگ رہتے تھے۔ اور یہ بہت لمبے اور طاقتور جسم والے تھے، اور اللہ نے ان کو بہت طاقت دی تھی، جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے ستون اور محل بناتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں قوم ارم بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت دی تھی، لیکن ان کو شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ ناشکری میں پڑے رہے۔ حود علیہ السلام جب ان کی طرف مبعوث ہوئے، ان کو نبی بنایا گیا، تو انہوں نے ان کو دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، آپ اللہ پہ ایمان لائیں۔ تو ان لوگوں نے حود علیہ السلام کو دھتکارا اور ان کی دعوت کو نہیں مانا، اور صرف یہ نہیں کہ تو نعوذ باللہ ان کی دعوت نہیں مانی، بلکہ ان سے کہا کہ تم نادان ہو، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے؟ گویا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی کے لیے لازمی ہے کہ کوئی فرشتہ ہو یا کوئی دوسری مخلوق ہو، انسان نبی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بہت ہی غلط دعوت تھا ان کا، لیکن ان کی مت ماری گئی تھی۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ حود علیہ السلام نے ان کو کافی سمجھایا، لیکن یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا، اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب کی شکل کیا تھی، صورت کیا تھی، کہ ان کے اوپر ایک بادل آئے۔ جب بادل آئے تو یہ باہر نکل گئے اور بہت خوش ہوئے کہ ابھی تو ہم پہ جو ہے بارش برسے گی، اور اللہ نے کیا کیا، بارش کے بجائے ان پر ایک سخت طوفانی شکل کی ایک آندھی مسلط کر دی، جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی، اور ان کو اٹھا اٹھا کے پٹخ کر مارتی رہی۔ حتیٰ کہ قرآن میں ہے کہ یہ ایسے ہو گئے تھے اس آندھی کی وجہ سے، جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تھنے ہوتے ہیں، ایسے یہ پڑے ہوئے تھے سب۔ جب آندھی نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ پٹخ کر مار دیا، پہاڑوں کے ساتھ مار دیا، تو یہ اس طرح ہو، اور تکبر اور کفر کی وجہ سے یہ قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی، اور انہوں نے حود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو یہ لوگ ہلاک ہو گئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہر قوم کا جو نبی ہے، جس نے ان کی بات مانی ہے وہ کامیاب ہوا، اور جس نے ان کی بات نہیں مانی وہ ناکام ہوا۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ہم مانیں۔ اور اسی قوم عاد میں ایک شخص تھا جس کا نام شداد تھا۔ اس کو جب جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک جنت ہوگی جہاں دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، اور فلانا اور بہت زیادہ، انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں جنت کے صفات آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے کہ جنت میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کیسے صفات رکھے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے ایک ویڈیو بنائیں گے جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو شداد نے جب یہ سنا کہ اس طرح کی کوئی جنت ہوتی ہے، تو اس نے سرکشی میں آ کر کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی بنا سکتا ہوں جنت۔ تو اس نے اپنی جنت بنانی شروع کی، اور کئی مہینوں تک یا سالوں تک وہ مزدوروں کو لگایا، اور اس نے کام کیے،
اور اسی طرح جو جو ان کو بتایا گیا تھا، درخت لگائے، باغات، کافی ساری چیزیں. اور یہ اس کو دیکھتا نہیں تھا. اس نے کہا جب بالکل مکمل تیار ہو جائے گا تب میں جاؤں گا اور دیکھوں گا. لیکن اللہ کا کرنا، اللہ کی شان کی جو بالکل مکمل تیار ہوا شداد کی جنت، تو پھر اسے کہا گیا کہ اب آ کر اس کو دیکھ لے. تو یہ جب جنت میں داخل ہو رہا تھا تو داخل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور ان کی روح قبض کر لی. تو اللہ رب العزت جب چاہے، جس طرح چاہے، جیسے چاہے، جس کو موت دینا چاہے موت اس کو دے دیتے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور تاریخ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ باتیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور واقعات سے جو عبرتیں حاصل ہوتی ہے اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں بھی جو غلطیاں پچھلی قوموں نے کی ہے اللہ کرے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں تو کامیاب ہو جائیں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.